اللہ تعالیٰ جو یہ بات فرما رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ انہی سامان میں الجھ کر رہ جاؤ یہاں تک کہ قبروں میں جا اترو اور میں تمہیں یاد ہی نہ ہوں، میرا خوف تمہیں برائیوں سے روکتا ہی نہ ہو، میری یاد تمہیں بے چین نہ کرتی ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھانا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ دنیا میں مت رہو۔ اگر دنیا اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی تو قرآن حکیم میں قانون وراثت ہوتا۔ قرآن حکیم میں قانون وراثت موجود ہے کہ بیٹے کے اتنے حصے اور بیٹی کے اتنے حصے اور ماں کا اتنا حصہ اور باپ کا اتنا حصہ، موویبل اور اموویبل دونوں قسم کی پراپرٹی کا بیان موجود ہے۔ اللہ کو نہیں معلوم کہ لوگوں نے یہ چیزیں بنانی ہیں اور چھوڑ کے بھی جانی ہیں؟ تو یہ کیوں قوانین اللہ نے دیے؟ اگر دنیا کا نظام ایسا ہی ہوتا تو اللہ آپ کو کمانے کے بتاتا نا طریقے کہ ایسے ایسے کماؤ، بدیانتی مت کرو، ذخیرہ اندوزی مت کرو، ملاوٹ مت کرو، بوسیدہ خراب چیزیں مت بیچو۔ آپ کو یہاں کے اصول بتا رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے، آپ پہ سود کو حرام قرار دے رہا ہے۔ سود یہاں کی ڈیلنگ ہے، یہاں کا لین دین ہے، دنیاوی کاروبار ہوتا ہے۔ دین کے معاملے میں تو سود نہیں ہوتا، بری چیزوں سے آپ کو روکتا ہے۔ یہ سب سامان ہے دنیا جس سے آپ کو روک رہا ہے، آپ کو گائیڈ کر رہا ہے، اس کی اہمیت بھی آپ کو بتا رہا ہے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے دنیا کا کہ جس کو پروردگار عالم ایمفیسائز کر کے آپ کو نہ بتا رہا ہو، کیونکہ یہ اللہ نے بنائی ہے کائنات۔ اس کا احترام یہ ہے کہ اس کائنات کے ہر انعام کو، ہر فیسلٹی کو اللہ کا انعام سمجھتے ہوئے اور بغیر بخیلی کے استعمال کرو۔ بگاڑو مت کسی چیز کو۔ اگر آپ کائنات میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں تو اس کے کسی ایک حسن میں اضافے کا سبب بن جائے، اللہ آپ کو انتہائی محبت کرے گا، کیونکہ آپ نے اللہ کی پیدا کی ہوئی کائنات کو اس کے گلے میں ایک ہار ڈال دیا ہے۔ یہ ہار ڈالنے جیسا ہوگا کہ کوئی ایک اچھا کام اس دنیا میں آپ شروع کر دیں، ابتدا کر دیں، خوبصورتی پیدا کر دیں، حسن پیدا کر دیں، کوئی گلی سنوار دیں، کوئی پودا سنوار دیں، کوئی گھر سنوار دیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، یہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس بارے میں کوئی کیئرفل نہیں، کہ آپ جنگوں میں ہوتے، سفر میں ہوتے، اور آپ کے تھیلہ مبارک میں جو کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہوتا تھا، سرما دانی ہوتی، سرمچی ہوتا، کنگا ہوتا، شیشہ ہوتا، سر کو لگانے والا تیل ہوتا، جب تیل لگ جائے اور کانوں پہ لگ جائے اور ماتھے پہ لگ جائے اس کو صاف کرنے والا کپڑا ہوتا۔ جن کو اللہ نے حسین ترین بنایا، اعلیٰ ترین بنایا، ان وہ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کا یہ پوزیشن ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، او میں تو ملنگ آدمی ہوں، نہ جوتے پالش کروں گا، نہ شیو ڈھنگ سے کروں گا، نہ ڈھنگ سے کپڑے پہنوں گا۔ جس کو مالک نے سنوارا وہ اپنے سنوارنے کا اتنا اہتمام کرتا ہے۔ آپ کو کتنا کرنا چاہیے؟ کیا یہ دنیا نہیں ہے؟ کیا خوبصورت لگنا اچھا نہیں ہے؟ صفائی کر دینا اچھا نہیں ہے؟ سارے دنیا کے کام ہیں۔ مہمان آیا اس کو اچھے ڈھنگ سے کوئی چیز پیش کر دینا کیا دنیا کا کام نہیں ہے؟ تو دنیا سے خدارہ نفرت مت کریں۔ اس ایک فلسفے نے ہمیں صدیوں پیچھے چھوڑ دیا ہے قوموں سے۔ وہ ہے کیا دنیا؟ کچھ نہیں، یہ تو مردار ہے۔ اسی مردار کے ساتھ تو تم زندہ ہو، 70 سال تک تو رہتے ہی ہو، 60 سال رہتے ہو۔ اگر اس کو مردار کرتے رہو گے، اس میں ڈویلمنٹ کب کرو گے؟ علوم میں اضافہ کب کرو گے؟ اس کے حسن میں اضافہ کب کرے گا؟ کون کرے گا؟ جو کر رہے ہیں وہ آج آپ پہ غالب ہے۔ تو اس کو مردار مت سمجھیں، یہ نعمت ہے۔ جو چیز اللہ نے دی ہے وہ نعمت ہے۔ صرف مالک جو آپ سے چاہتا ہے وہ بات تھوڑی سی اور ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو میرا انعام سمجھ کے استعمال کرو، اس میں غرق مت ہو جاؤ۔ ایک صاحب ایک دن ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک انہوں نے بڑی حسین بات کی تھی جو مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے یہاں کوٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ اسی ریفرنس سے کوئی گفتگو تھی
ان کا جملہ تھا، نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا، نہ دنیا کو چھوڑ ہی دو نہ غرق ہو جاؤ، اپنے اللہ سے، رسول سے، اپنے بڑوں سے، ماں باپ سے تعلق کو اسی طرح قائم کرو جس طرح کہ اللہ چاہتا ہے، نہ ترک دنیا نہ غرق دنیا۔ اب اصل میں اب پروردگار آپ سے کیا چاہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے تو نے زیادہ راہ بہت اکٹھا کر لیا ہے، بہت سامان اکٹھا کر لیا ہے، مگر اصل زیادہ راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ جب تو وہ حاصل کر لے گا تو یہ دنیا بھی تیری خدمت پہ لگ جائے گی۔ وہ اصل نعمت جو ہے وہ تو بھول گیا ہے، اس کو ضرور حاصل کر۔ اسی لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں رسول اللہ نے تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک سامان دنیا کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی تو غیر مسلموں کو اللہ کے نزدیک اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو غیر مسلموں کو اللہ یہ دولت کبھی نہ دیتا، کبھی اس طرح دولت سے ان کو نہ نوازتا۔ اب کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان دولت میں پھنس جاتا ہے، دنیا کے لالچ میں زیادہ پھنس جاتا ہے، تو جو خوبیاں اور کمالات اور اچھائیاں اللہ اس سے توقع کر رہا ہوتا ہے وہ ان سب کو چھوڑ دیتا ہے، انوالو ہو جاتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم دنیا میں رہو، کھاؤ پیو، شادی بیاہ، خوشیاں غمیاں، بچے اولاد، سارے کام کرو، یہ کائنات اسی کے لیے وجود میں آئی ہے، مگر کیسے رہو کیسے؟ یہ تعلیم صوفی دیتے ہیں، یہ صوفیوں نے سکھایا کہ رہو کیسے؟ جیسے مرغابی پانی میں رہتی ہے، جیسے مرغابی پانی میں رہتی ہے دنیا میں، ایسے رہو کہ وہیں کھاتی ہے، وہیں رہتی ہے، وہی پانی پیتی ہے، وہیں اس کا بسیرا ہے، مگر پر گیلے نہیں ہوتے، پھر سے اڑ جاتی ہے۔ جب تمہیں اللہ کی طرف سے پکار آ جائے، وہ چاہے جہاد کے لیے ہو یا واپسی کی ہو، تو غم نہ ہو، فکر نہ ہو، سامان سمیٹنے کی یا سنبھالنے کی کوئی حاجت نہ ہو، پھر سے اڑ جاؤ، جیسے مرغابی پھر سے اڑ جاتی ہے۔ اگر آپ اس طرح دنیا میں رہ رہے ہیں تو یہ دنیا آپ کے لیے اعلیٰ ترین جگہ ہے، اور اگر اس کے لیے مر مٹ رہے ہیں تو اس سے بڑا آپ کے لیے قباحت بھی کوئی نہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میرے بھائیوں میں سے سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں داخل ہوں گے جنت میں، اور میرے اصحاب میں سے سب سے آخر میں جنت میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ، کیوں ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جتنی بڑی دولت اور جتنی بڑی حکومت دی کسی اور کو نہیں دی، اس کے بدلے میں انہیں جنت میں دیر سے داخل کرے گا۔ اور میرے اصحاب میں سب سے زیادہ امیر عبد الرحمن بن عوف ہیں، ان کو اتنی دولت دی کہ اس کے بدلے میں اللہ ان کو جنت میں دیر سے داخل کرے گا۔ اللہ کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ جب یہ کثرت ہو جاتی ہے دولت کی اور اقتدار کی فراوانی، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی اتنا ہی وقت اللہ کو دے سکے جتنا کہ اس کو دینا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اسلوب ایک آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے۔ اب اصل میں دنیا ہی دین ہے، آپ اس کو سمجھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا ہر لمحہ دین نہیں ہے؟ کیا آپ کا ہر لفظ دین نہیں ہے؟ یہ ہے کوئی ایسی چیز؟ جاگنے سے سونے تک اور سونے سے جاگنے تک آپ کا ہر فعل دین نہیں ہے؟ دین اور ہے کیا؟ رسول اللہ نے جو کہا وہ دین ہے، رسول اللہ نے جو کیا وہ دین ہے۔ قرآن بھی تو رسول اللہ کی زبان سے ہی وارد ہوا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، کسی فرشتے نے تو اناؤنس نہیں کیا، کسی نے کہا آپ کو آ کے کہ یہ قرآن ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔